الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ درس میں بنی اسرائیل کے حوالہ سے یہ تذکرہ ہوا تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے، نبیوں کو ناحق قتل کرتے تھے اور اللہ کی نافرمانی کرتے تھے اور زیادتیاں کرتے تھے۔ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر ذلت کو لگا دیا اور مسکنت بیچارگی ان پر مسلط کر دی اور اللہ تعالیٰ کا غضب بھی ان پر ہوا۔ تو اس حوالے سے علماء کرام نے اس آیت کے ضمن میں دو باتیں لکھی ہیں کہ جب اللہ رب العزت کسی کو رسوا کرنا چاہتے ہیں، کسی مصیبت میں، کسی آفت میں مبتلا کرنا چاہتے ہیں، تو پھر ان کو نیک لوگوں کے صلحاء کے پیچھے لگا دیتے ہیں۔ چنانچہ جتنے بھی لوگ انبیاء کرام کی مخالفت میں نکلے، انبیاء کرام کے ساتھ زیادتیاں کیں، وہ سارے کے سارے بڑی بڑی مصیبتوں سے گزرے، بڑی بڑی آفات میں گرفتار ہوئے اور بڑی پریشانیوں میں مبتلا ہوئے، اللہ کے عذاب میں مبتلا ہوئے۔ تو چنانچہ یہ تسلسل چلتا رہتا ہے۔ قرآن پاک اللہ تعالیٰ نے اس میں تذکرہ اسی وجہ سے کیا ہے تاکہ قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے ہدایت رہے، رہنمائی رہے۔ یہ تسلسل چلتا رہتا ہے۔ نہ تو صلحاء کا طبقہ ختم ہوا ہے، ہمیشہ رہے گا انشاءاللہ قیامت سے پہلے تک، اور صلحاء کی مخالفت کرنے والے، ان کے پیچھے پڑنے والے، یہ بھی طبقہ ختم نہیں ہوگا۔ تو ہمیں اس چیز کی فکر کرتے رہنا چاہیے کہ خدا نہ خواستہ، اللہ نہ کرے، ہم تو ایسے طبقے میں نہیں داخل ہو رہے، ہم تو کوئی ایسا کام یا ایسی بات نہیں کہہ رہے کہ جو صلحاء کے پیچھے پڑنے میں کسی بھی درجے میں آتی ہو۔ اگر خدا نہ خواستہ ایسا ہے تو توبہ کر لینی چاہیے، اللہ کی طرف سے توبہ کا دروازہ کھلا ہے، اور اگر ایسا نہیں ہے تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور جس وقت اللہ رب العزت کسی کو نوازنا چاہتے ہیں، عطا کرنا چاہتے ہیں، تو اس کو آہوزاری کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں، اپنے سے مانگنے کی، اپنے سامنے جھکنے کی، اپنا ذکر کرنے کی، صلحاء کے پاس بیٹھنے کی، ان سے جڑنے کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں۔ چنانچہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے، آج کل لمبی راتیں ہیں، تہجد کا اہتمام ہو جائے، اور اسی طرح نماز کے بعد اشراق کا اہتمام ہو جائے، کوئی ذکر تسبیحات کا اہتمام ہو جائے، پھر سارا دن اپنے کام کرنے ہوتے ہیں، اور اسی طرح نمازوں کا اہتمام رہے، تو اس چیز کا تھوڑا خیال کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو جب ہمیں یہ توفیق ملے گی، ہم بتکلف اس کی کوشش کریں گے، تو انشاءاللہ اللہ کی طرف سے ان آیات کا دروازہ کھل جائے گا۔ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین۔ حق تو یہ ہے کہ وہ لوگ جو مسلمان ہیں اور یہودی ہیں اور عیسائی ہیں اور بت پرست ہیں، من آمن باللہ والیوم الآخر، جو بھی ایمان لائیں گے اللہ پر اور آخرت کے دن پر، وعمل صالحا، اور نیک اعمال کریں گے، فلہم اجرہم عند ربہم، تو وہ اللہ کے پاس اپنے اجر کے مستحق ٹھہریں گے، ولا خوف علیہم، اور ان پر کوئی ڈر بھی مسلط نہیں ہوگا، ولا ہم یحزنون، اور نہ ہی وہ کسی غم میں مبتلا ہوں گے۔ اس آیت کے شان نزول کو سمجھ لینا پہلے ضروری ہے، وگرنہ غلط فہمی پیدا ہوتی ہے، اور ہمارا بہت بڑا طبقہ خاص طور پر جو باہر کے ممالک سے وابستہ ہے، وہ اس غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اس کا شان نزول یہ ہے کہ یہودی مکہ مکرمہ میں، مدینہ منورہ میں آباد تھے، اور وہ ایک متعصب مذہب ہے، یہودی ایک متعصب مذہب ہے، وہ صرف اپنی نسل کے لوگوں کو یہودی مانتے ہیں، باہر سے کسی اور نسل کے آدمی کو اپنے مذہب میں داخلے کی اجازت نہیں دیتے۔
اور نہ ہی ان کو وہ حقوق دینے کے لیے تیار ہیں جو ان کی نسل کے لوگوں کو حاصل ہیں۔ تو یہ ایک متعصب قوم پرست مذہب ہے۔ چنانچہ یہ اپنے آپ کو سب سے بہتر قوم سمجھتے تھے اور آج بھی ان کا یہی خیال ہے۔ اس لیے یہود صرف اپنی نسل میں پایا جاتا ہے تو زیادہ پھیلا بھی اسی وجہ سے نہیں ہے، ان کی تعداد بہت تھوڑی ہے، بخلاف ان کے عیسائیوں کی تعداد بہت بڑی ہے۔ 2 ارب کے لگ بھگ اس وقت بھی عیسائی دنیا کے اندر پائے جاتے ہیں، بہت بڑی تعداد ہے، اور مسلمانوں کی تعداد ان سے بھی زیادہ ہے۔ اور ہندو جو بت پرست ہیں جن کا کوئی مذہب نہیں ہے، ان کی تعداد بھی کروڑوں میں ہے، بخلاف یہودیوں کے ان کی تعداد زیادہ نہیں ہے۔ تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ صرف ہم سب سے بہتر ہیں اور یہودی مذہب صرف ہمارے لیے ہے اور کامیابی بھی ہمارے لیے ہے، کسی اور کے لیے نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اس غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے یہ فرمایا ہے کہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو سابقہ، کسی بھی نسل اور قوم سے تعلق رکھتا ہو، جب وہ اللہ کی اطاعت میں آئے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو کامیابی عطا فرمائیں گے۔ مقصود اس آیت کا یہ ہے، شان نزول یہ ہے، جب اس بات کو ہم سامنے رکھیں گے تو پھر کوئی غلط فہمی پیدا نہیں ہوگی۔ اب وہ غلط فہمی جو عام لوگوں میں پائی جاتی ہے، اور خاص طور پر ہمارے تعلق والے لوگ جو باہر ممالک سے آتے ہیں یا نیٹ سے وابستہ ہیں، وہ یہ سوال کثرت سے کرتے رہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اس آیت میں دیکھیں یہ کہا گیا ہے کہ کوئی مسلمان ہو، چاہے یہودی ہو، چاہے عیسائی ہو، چاہے بت پرست ہو، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، بس وہ جب اللہ کو مانتا ہے، آخرت کو مانتا ہے، تو وہ بخشا بخشایا ہے۔ تو حالانکہ یہ اس آیت کا مقصد نہیں ہے۔ جب تک ہم آیت کا شان نزول اور پس منظر نہیں سمجھیں گے تب تک بات نہیں بنے گی۔ اور ویسے بھی یہ آیت پورا دین نہیں ہے، پورا دین پورا قرآن پاک ہے۔ قرآن پاک میں دوسری جگہ پہ ہے مَن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ وہو فی الآخرہ، کہ وہ لوگ جو دین اسلام کو چھوڑ کر کسی اور مذہب کو قبول کریں گے ان کا یہ مذہب قبول نہیں ہوگا، فلن یقبل منہ وہو فی الآخرۃ من الخاسرین، اور وہ آخرت میں گھاٹے میں پڑیں گے۔ تو بڑے واضح الفاظ میں کہ جو بندہ دین اسلام کو چھوڑ کر کسی اور مذہب کو اختیار کرنے کی کوشش کرے گا تو یہ اس کی طرف سے قبول بھی نہیں ہوگا اور یہ آخرت میں نقصان بھی اٹھا جائیں گے۔ اس لیے کسی غلط فہمی میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے۔ اور وہ مشہور حدیث جو تقریباً حدیث کی ہر کتاب میں موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس تھی اور اتفاق سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تورات کے کچھ صحیفے مل گئے، تو انہوں نے آ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں وہ تورات کے صحیفے سے پڑھنا شروع کیا۔ وہ اپنی کتاب کی طرف متوجہ تھے، اس پر دیکھ کے پڑھتے رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے تاثرات کی طرف ان کا ذہن نہ منتقل ہوا اور نہ ہی نظر ڈل سکی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک سرخ ہونا شروع ہو گیا، اور جب آپ کو غصہ آتا تھا تو آپ کے چہرہ مبارک سرخ ہو جاتا تھا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس صورتحال کو دیکھا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روکا کہ تیرا ناس ہو، تجھے تیری ماں روئے، کہ اللہ کے نبی کی کیفیت کو دیکھو۔ تو جیسے ہی ان کی نظر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غصے سے دہکتے چہرے پر پڑی تو فوراً تھر تھر کانپنے لگے اور بند کر دیا اس کو پڑھنا، اور پھر یہ پڑھنے لگے کہ میں اپنے اللہ کے رب ہونے پر راضی ہوں اور اسلام کے دین ہونے پر راضی ہوں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی ہوں۔ تو بار بار یہ پڑھتے رہے یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا۔ پھر آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب کامیابی سوائے میری اطاعت کے کسی اور چیز میں نہیں ہے، یہاں تک کہ اگر حضرت موسیٰ بھی دوبارہ آ جائیں تو میرا کلمہ پڑھے بغیر، میری اطاعت کیے بغیر، دین اسلام کے بغیر ان کی بھی نجات ممکن نہیں ہے۔ تو ایسے واضح ارشادات کے ہوتے ہوئے ہم صرف یہودیوں اور عیسائیوں کو بچانے کے لیے اپنے آپ کو جہنم کا ایندھن بناتے ہیں تو یہ کوئی دین کی خدمت نہیں ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالی ہم سب کو صحیح بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔